اگر آپ سگریٹ چھوڑنے یا کسی کے سگریٹ چھڑوانے کے خواہشمند ہیں تو یہ نسخہ استعمال کریں۔ پانڈی کا عطر کپڑوں پر تھوڑا سا لگا لیں تو سگریٹ کا دھواں آپ کو ناگوار گزرے گا، جس سے آپ سگریٹ پھینک دیں گے۔ اسی طرح متواتر کچھ دنوں تک یہ عمل کرتے رہنے کے بعد آپ خود بخود سگریٹ پینے سے گریز کرنے لگیں گے۔ یاد رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ سونا اداسی کا باعث بنتا ہے۔ کھانے کو چبا چبا کر کھائیں، اس سے گیس نہیں ہوتی۔ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ باقی تمام وٹامنز موجود ہوتے ہیں۔ تل مثانے کو قوت دیتے ہیں، اس لیے تلوں والی ریوڑی یا گچک کھانے سے بستر پر پیشاب کرنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ خواب میں رونا طویل عمر کی طرف اشارہ ہے۔ دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کا تیل لگائیں۔ اس سے دماغ کو بہت حد تک سکون حاصل ہوگا۔ اگر روزانہ 4-5 منٹ تک پاؤں اور تلووں میں خالص سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو دماغ کے سکون کے علاوہ آنکھوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور نیند بھی کھل کر آئے گی۔ ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف سے ٹکور کریں۔ ناشتہ: جاگنے کے بعد 30 منٹ کے اندر اندر ناشتہ کر لیں۔ لنچ: کوشش کریں کہ اپنے ناشتے اور لنچ کے درمیان 2 سے 4 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ رات کا کھانا: بہتر ہے کہ سونے سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے رات کا کھانا کھائیں۔ ایسا کرنے سے آپ ہمیشہ تندرست رہیں گے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ تازہ ٹماٹر زیادہ استعمال کرنے سے لکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاؤں یا جسم کے کسی اور حصے پر چوٹ لگ گئی ہے اور آپ کو نہانے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ زخم میں پانی نہ چلا جائے تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ چوٹ والی سطح پر سرسوں کا تیل لگا لیں اور اس کے بعد بے فکر ہو کر نہائیں۔ چوٹ پہ پانی بالکل نہیں پڑے گا۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو گھر میں موجود کوئی سا بھی ٹوتھ پیسٹ لگائیں۔ اگر کسی کو زکام ہو جائے اور گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہیں تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں۔ اس کمرے میں بیٹھنے والوں کو زکام نہیں ہوگا۔ آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے جو بولتے نہ ہوں ان کے لیے ایک پیالے میں پانی لے کر چھت پر ایسی جگہ رکھیں جہاں پرندے پانی پی سکیں۔ وہ پرندوں کا جھوٹا پانی بچوں کو پلائیں۔ ہفتے میں 3 بار یہ ٹوٹکا کریں، بچہ بولنے لگے گا۔ اگر آپ اپنی پریشانی کو کم کرنے کا کوئی فوری اور آسان طریقہ چاہتے ہیں تو اپنی زبان پر نمک ڈالیں۔ بوتل میں گرم پانی بھر کر پیٹ کے نچلے حصے پر رکھنے سے ماہواری کے درد کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جس کو نیند نہ آتی ہو تو وہ شام کے وقت روزانہ فروٹ چاٹ کھائے۔ انشاءاللہ نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جائے گی۔ چھوٹے نومولود بچے جو رات کو نہ خود سوتے ہیں اور نہ سونے دیتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل سے بچوں کے پاؤں کا مساج کریں، بچہ سو جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کمرے میں رنگ روغن کے بعد اس کے کیمیکل کی بو ایک عرصے تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ ناگوار بو بہت آسانی سے دور کی جا سکتی ہے۔ پیاز میں قدرتی طور پر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ دیوار سے نکل کر کمرے میں گھومنے والی بو کو زائل کرتی ہے۔ جب جب کمرے سے باہر آئیں عین درمیان میں کچھ پیاز چھیل کر رکھ دیں۔ کمرے کا دروازہ بند کر دیں، ایک ہی روز میں پینٹ کی بو غائب ہو جائے گی۔ ایک سپرے بوتل لے کر اس میں نمک اور پانی ملا کر مکس کر لیں اور پھر اسے گھر کے کونے پر سپرے کر دیں جہاں جالے لگے ہوں یا لگتے ہوں۔ یہ طریقہ نہ صرف جالوں کو صاف کرنے کے لیے مفید ہے بلکہ لمبے عرصے تک جالے دوبارہ نہیں لگیں گے۔ سونا اصلی ہے یا نقلی، اس کا پتہ سرکے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ سونے پر چند قطرے سرکے کے گرائیں، اگر سونے کا رنگ بدلنے لگے تو سمجھ جائیں کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ اصل سونے پر سرکہ اثر نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر کمزور نہ ہو
تو رات کو سوتے وقت آئی برو پر خالص سرسوں کا تیل لگائیں، جس سے بڑھاپے تک آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیکسٹ ٹائم کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔